ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول نمل جس کی رائٹر ہے نمرہ احمد، اس کی یہ 18ویں ایپیسوڈ ہے، 10واں باب جس کا نام ہے عقد، اور اس کا یہ فرسٹ پارٹ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس پارٹ کو، کیونکہ مجھے بہت زیادہ کیوریوسٹی ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے اور میں انتظار نہیں کر سکتی۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ وہ خائن، وقت کی کچھ بے دیانت ساحتیں ہوں گی، میرے اندر کا میں محبوس کر ڈالا گیا پر ہال زندہ میں۔ بڑا ہی لاابالی وقت تھا جو ہو گیا ایک مشتعل بچہ، درے زندہ میں مقفل کر کے چابی کلز میں لوکاک میں پھینکی، کہیں تو وسط افلاک میں پھینکی۔ وہ چابی اب نہیں ملتی، مقفل در نہیں کھلتا، مجھے تو خود سے ملنا تھا۔ میں کب تک وسط افلاک چھانوں گا، کہاں تک دھند میں کھوئے ہوئے آفاق چھانوں گا۔ سبزہ زار پہ میری اینجیو کھڑی ابھی تک سعدی سے بات کر رہی تھی۔ جواہرات سینے پہ بازو لپیٹے چلتی قریب آئی تو آوازیں بھی سنائی دینے لگی۔ میرا خیال ہے بلکہ جتنا تمہارے بیٹے کے کینسر کو میں نے ریسرچ کیا ہے وہ آپریشن کے بعد ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر مت کرو۔ بیماری کا جلد علم ہو جانا تو اچھی بات۔ وہ اسے تسلی دیتے مڑا تو جواہرات اور شیرو چلتے ہوئے آتے دکھائی دیے۔ سعدی نرمی سے مسکرایا اور سر کو خم دے کر سلام کیا۔ مسز کاردار، آپ کو پہلے سے بہتر دیکھ کر خوشی ہوئی۔ ان دنوں میں اتنی دفعہ دیکھ چکے ہو، فرق تو نظر آیا ہوگا۔ وہ بظاہر مسکرائی اور عین اس کے سامنے آ رکی۔ سعدی کو کچھ محسوس ہوا، نگاہیں جواہرات کے کندھے کے پیچھے شیرو تک گئی جو تنفر سے اسے گھور رہا تھا۔ پوچھ سکتی ہوں میری ملازمہ سے کیا بات ہو رہی تھی؟ وہ اب بھی مسکرا رہی تھی مگر آنکھوں سے شعلوں کی لپیٹیں اٹھ اٹھ کر باہر کو آتی تھی۔ میری نے مجھے بتایا تھا اپنے بیٹے کے کینسر کے بارے میں نے اس کو انٹرنیٹ پہ سرچ کیا تو یہ ہاشم کو بتانے والے مسئلے ہیں میری، اینجیو یا گھر آنے والے ہر دوسرے شخص کو۔ مسکراتی مگر سلگتی آنکھوں سے میری کو گھورا، اس کا چہرہ پھیکا پڑا۔ وہ سوری کہتی ندامت سے سر جھکائے الٹے قدموں مڑ گئی۔ سعدی کی مسکراہٹ سمٹی، اچنبھے سے جواہرات کو دیکھا۔ آئی ایم سوری مسز کاردار، میں آپ کی خیریت پوچھنے آیا تھا۔ اور خیریت پوچھنے یا یہ معلوم کرنے کہ اورنگزیب وصیت میں تمہاری بہن کے نام کچھ چھوڑ کر تو نہیں گئے؟ سعدی کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ جی؟ اس نے بے یقینی سے ان دونوں کو دیکھا۔ میرے بیٹے کے خلاف اس کے باپ کے کان بھرتے وقت تمہاری بہن نے ذرا احساس نہیں کیا کہ یہ صدمہ اورنگزیب کی جان لے سکتا ہے؟ بلکہ صرف وہی کیوں، تم دونوں شامل تھے نا اس ڈرامے میں۔ کیا سوچا تھا اپنے بیٹے کو ڈس اون کر کے اپنی جائیداد تم لوگوں کے نام لکھ جائے گا وہ؟ مسکراہٹ ہنوز لبوں پہ تھی مگر آواز غصے سے بلند ہو رہی تھی۔ مسز کاردار، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سعدی نے ناگواری سے انہیں ٹوکا۔ جواہرات کی آنکھوں کی رگیں گلابی پڑنے لگی، سینے پہ بازو لپیٹے وہ 2 قدم مزید آگے آئی۔ کیا تھا اگر تم دونوں اورنگزیب کی بجائے مجھے یا ہاشم کو تنہائی میں وہ سب بتا دیتے؟ مگر تم نے ذرا اس شخص کا احساس نہیں کیا، اس کو اندر ہی اندر یہ غم کھا گیا سعدی، اور وہ اس حالت میں مرا کہ اپنے بیٹے سے ناراض تھا، اور اس سب کے ذمہ دار تم ہو۔ اس بات پہ سعدی نے فوراً سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ جی بالکل، جی ہاں بالکل، اپنے آپ کو اغوا بھی میں نے کیا تھا اور جھوٹ بول کر باپ سے پیسے بھی میں نے مانگے تھے نا۔ وہ تنے ابرو کے ساتھ ناگواری سے بولا تو جواہرات لمحے بھر کو چپ ہوئی۔ میرے باپ کا نام بھی نہ لینا، نوشیروہ نے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ تم لوگوں نے ان کو میرے خلاف ورگلایا تھا، اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں معافی مانگ بھی نہیں رہا، میں صرف مسز کاردار کی طبیعت پوچھنے آیا تھا، وہ بامشکل ضبط کر پایا۔ میری طبیعت دیکھ لی تم نے؟ میرا شوہر اس حالت میں مرا کہ وہ شیرو کو ڈس اون کرنے والا تھا، دیکھ لیا ہم کتنی اذیت میں ہیں۔ نوشیروہ نے قدرے چونک کر ماں کو دیکھا، وہ سعدی کو دیکھتی تکلیف اور برہمی سے کہہ رہی تھی، اس سے پہلے بھی تم شیرو کی زندگی تنگ کرتے رہے ہو، مگر اس دفعہ تم لوگوں نے حد کر دی سعدی۔ یہ آخری فقرہ شیرو کو دیکھ کر ادا کیا جس پہ اس کا غصہ مزید بڑھا اور اس نے نفرت سے سر جھٹکا۔ سعدی نے ایک ناپسندیدہ نظر دونوں پہ ڈالی، سر کو خم دیا۔ بہت اچھا، 2 قدم پیچھے ہٹا اور پھر نوشیروہ کو مخاطب کیا۔ تم نے کبھی وہ کچرے کے ڈبے دیکھے ہیں نوشیروہ، جو سڑک کنارے نصب ہوتے ہیں؟ ان پہ لکھا ہوتا ہے یوز می۔ تم نے بھی خود ہی پہ یہی حروف لکھوا رکھے ہیں، جو بھی آئے اپنا کچرا صاف کرنے کے لیے تمہیں استعمال کرے۔
جواہرات پہ تیز نظر ڈالی اور چلا جائے سو میں مزید آپ کی ان گیمز کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اللہ حافظ۔ وہ مڑا اور مخالف سمت چلتا گیا، اور جب تک نوشیروان کو اس کا طن سمجھ آیا وہ دور جا چکا تھا۔ الو کا وہ مٹھیاں بھنج کر رہ گیا۔ اگر یہ دوبارہ ادھر آیا نا ممی، تو اگر غیرت ہوگی تو دوبارہ اس گھر میں داخل نہیں ہوگا، اور اتنا مجھے یقین ہے کہ وہ غیرت والوں میں سے سب سے زیادہ غیرت والا ہے۔ جواہرات اذیت سے مسکراتی اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ نوشیروان کے اندر کی آگ ٹھنڈی ہونے لگی۔ ڈھیلے پڑتے ہوئے اس نے گہری سانس لی اور مڑنے لگا، پھر یک رکا۔ وہ آپ نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے کہا تھا نا؟ ڈیڈ مجھے ڈس آن تو نہیں کرنے لگے تھے نا؟ جواہرات نے چونک کر اسے دیکھا، جو قدرے تذبذب مگر امید سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جواہرات کی مسکراہٹ پھیکی پڑی، آنکھوں کی سفیدی گلابی پڑی، نم گلابی۔ نہیں، وہ تمہیں کبھی ڈس آن نہیں کر سکتے تھے، یہ میں نے صرف بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس بات میں سر ہلا کر تصدیق کی، بہت سے آنسو اندر اتارے۔ نوشیروان پرسکون سا ہو کر آگے بڑھ گیا۔ جواہرات نے ہاتھوں کی نمی چھپانے کے لیے مٹھیاں بند کر لی، پھر گردن موڑ کر برآمدے میں کھڑی مہری کو دیکھا۔ اس کا کیا کرے؟ اصل گواہ جو خود بھی اپنی گواہی سے لا علم تھا، وہ تو ابھی ادھر ہی تھا۔ ترک تعلقات کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو وہ راستہ ہے کہ بس چل پڑے کوئی۔ سعدی سرخ کانوں اور تنے تاثرات کے ساتھ کسرے کاردار کے داخلی دروازے سے باہر نکلا ہی تھا تاکہ اپنی کار تک جائے کہ سامنے سے زمر کی کار آتی دکھائی دی۔ وہ قدم قدم چلتا سڑک پہ جا کھڑا ہوا۔ پہاڑی پہ بل کھاتی سڑک ویران تھے، ارد گرد کوسوں کے فاصلے پہ اونچے محلات تھے جو کاردار کے قصر کے مانند وسیع سبزہ زار میں گھرے تھے، تو اس سڑک سے آس پاس کی محض دیواریں دکھائی دیتی تھی۔ زمر نے کار وہیں روک دی، اسے اشارہ کیا۔ وہ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر آ بیٹھا۔ آپ ادھر کیسے؟ جنازے کے بعد دوبارہ آ نہیں سکی، سو اب مسز کاردار کے لیے آئی تھی۔ وہ ہسپتال میں مجھے وزٹ کرنے اکثر آتی تھی، میرا آنا بنتا ہے۔ خشک سپاٹ انداز میں ونڈ اسکرین کے پار دیکھتے وضاحت دی۔ سعدی نے ڈیش بورڈ پہ نظریں جمائے انتظار کیا کہ وہ شاید کہے، جب تم میرے پاس نہیں تھے تب وہ آتی تھی، مگر وہ گلہ ہی تو نہیں کرتی تھی۔ اور تم ادھر کیسے؟ چہرہ موڑ کر اسے دیکھا تو سعدی نے بھی اس کی جانب گردن پھیری۔ دونوں کی نظریں ملی۔ دونوں نے عہد کر رکھا تھا کہ دل کی بات نہیں کہنی۔ مسز کاردار کو دیکھنے آیا تھا اور اب اچھے سے دیکھ چکا ہوں، سو واپسی کے سفر کی تیاری کر رہا تھا۔ زمر چند لمحے خاموش رہی، پھر نرمی سے کہنے لگی، میں نے معلوم کیا تھا ہاشم اس کیس میں ملوث نہیں ہے، کم از کم بظاہر تو نہیں ہے۔ خود معلوم کیا یا کسی اور نے کر کے دیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، کیونکہ اس کے نزدیک دونوں میں اتنا فرق تھا جتنا پہلے اور ساتویں آسمان میں۔ خود نہیں کیا، مگر وہ رکی۔ بصیرت صاحب نے اسے چیک کیا تھا، اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس معاملے سے۔ مگر تم بتاؤ، تمہیں ایسا کیوں لگا کہ ہاشم اس میں ملوث ہو سکتا ہے؟ مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگا، بس جس کا نام منہ میں آیا بول گیا۔ آئی ایم سوری، مجھے یوں کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہیے تھا۔ اس نے سادگی سے معذرت کر لی۔ زمر بس اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ تم نے اس کے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ دی، میں اتنے دن اس کی پوچھ گچھ کرواتی پھر رہی تھی، اور تم کہہ رہے ہو کہ تم نے یوں ہی کہہ دیا تھا؟ شدید غصے کو بامشکل اس نے ضبط کیا تو وہ سارے دن جو اس نے فارس کے حق میں کوئی بھی بات ڈھونڈنے میں صرف کیے، وہ سب ایک مذاق تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کس کا نام لوں، بس ان کا لے لیا۔ یہ لوگ، انگلی سے کاردار قصر کی جانب اشارہ کیا، اب میرے ساتھ پہلے کی طرح برتاؤ نہیں کرتے۔ مجھے شاید اسی بات کا غصہ تھا۔ وہ بامشکل ضبط کرتی اسے گھورتی رہی۔ اس نے ندامت سے سر جھکا دیا، ہلکا سا بولا، سوری۔ اور تم نے ہاشم سے یہ کیوں کہا کہ وہ آڈیو میں نے نکلوا کر دی تھی؟ سعدی نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ یعنی انہوں نے آپ سے پوچھا؟ تو پھر کیا کہا آپ نے؟ جو مجھے کہنا چاہیے تھا، معلوم ہے تب ہی یہ کہا تھا۔ وہ اداسی سے مسکرایا۔ سب کچھ ویسے ہی ہوا تھا جیسے اس نے سوچا تھا۔ میں ان سے خفا تھا کیونکہ وہ بھی آپ ہی کی طرح فارس ماموں کو قاتل خیال کرتے ہیں، اور اب چونکہ میں ماموں کے لیے کوشش کر رہا ہوں تو وہ مجھ سے خفا ہیں۔ مگر مجھے اچھا لگا کہ آپ نے میرا مان رکھا اور آپ ماموں سے ملنے جیل گئی، اس کے لیے شکریہ۔ کیا تمہارے ماموں نے تمہیں یہ بتایا کہ اس نے مجھے استعمال کر کے جیل توڑنے کی کوشش کی؟ سعدی کی مسکراہٹ غائب ہوئی، ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ کیا مطلب؟ زمر نے محض چند فکرے تفصیل بتانے پہ ضائع کیے، جس کے بعد سعدی کی رنگت زرد پڑتی چلی گئی۔ آئی ایم شیور پھوپھو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، ورنہ وہ کبھی ایسے نہیں کر سکتے۔ میں ان سے، سعدی میں تھک گئی ہوں۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کو بولنے سے روکا۔
میں نے اس کیس سے بھی خود کو الگ کر لیا ہے۔ میں مزید فارس کے مسئلوں میں نہیں الجھنا چاہتی، پھر بھی میں دوبارہ الجھی۔ اتنے دن میں نے پہلی دفعہ فرض کرنا شروع کیا کہ وہ بے گناہ ہو سکتا ہے، مگر اس نے پھر وہی کام کیا۔ مجھے مزید مت سمجھاؤ، اپنے ماموں کو سمجھاؤ کہ خدا را اپنے اور دوسروں کے اوپر رحم کرے۔ مجھے مزید مت ستائے۔ میں نے اس کا کیس خود پروسیکیوٹ نہیں کیا، میں اب گواہی بھی واپس لے چکی ہوں۔ اور کیا چاہتے ہو تم لوگ مجھ سے؟ جب میرا دل کہتا ہے کہ وہی میرا مجرم ہے تو مجھے زبردستی اس کو بے گناہ کہنے پہ مجبور مت کرو۔ میں نے کوشش کی تھی، میں ہر چیز ایک طرف رکھ کر اس کے پاس گئی، اس کے لیے ہاشم کو بھی مشتبہ بنا لیا، مگر اس نے پھر وہی کیا۔ وہ کتنی ہی دیر چپ رہا، سر جھکائے، پھر آہستہ سے بولا، آئی ایم سوری، مجھے آپ کو ان کے پاس جانے کے لیے نہیں کہنا چاہیے تھا، آپ کی تکلیف کا اندازہ کرنا چاہیے تھا، آپ کی تکلیف ہم میں سے سب سے زیادہ ہے۔ وہ جیل سے چھوٹ جائے تب بھی نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں، آپ نہیں شروع کر سکتی، کم از کم اتنے آرام سے نہیں۔ آئی ایم سوری، اب ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے، لیکن اس نے چہرہ اٹھا کر امید سے زمر کو دیکھا، مجھ سے ایک وعدہ کریں، ایک دن میں آؤں گا آپ کے پاس ثبوت لے کر، تب آپ کو مجھے سننا ہوگا، اور اگر وہ ثبوت قابل قبول ہوا تو اسے ماننا بھی ہوگا۔ شور، اس نے ہلکے سے شانے اچکائے، میں تو تم سے ہمیشہ کہتی رہی ہوں، مجھے کوئی ایسی بات بتاؤ جو میں مان بھی سکوں، تو میں ضرور مان لوں گی۔ پھر وہ چپ ہو گئی۔ سعدی، میں تم سے پھر کہہ رہی ہوں، اگر کوئی ایسی بات ہے جو فارس کے حق میں جاتی ہو تو مجھے بتاؤ، میں ایک دفعہ پھر اس کی یہ حرکت بھی نظر انداز کر کے اس کے لیے کوشش کرنے کو تیار ہوں۔ اگر کوئی تیسرا شخص ملوث ہے تو مجھے بتاؤ۔ نہیں پھپھو، اس نے نفی میں سر ہلایا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ جو سوچتی ہیں ابھی ویسی وہیں سوچتی رہیں، کچھ ملا مجھے تو آپ کے پاس ضرور آؤں گا، آپ بس اپنا خیال رکھیے۔ میرے لیے افسردہ مت ہو بیٹا، میں ٹھیک ہوں۔ اس سے نگاہ ملائے بنا وہ ونڈ اسکرین کے پار دیکھنے لگی۔ وہ کچھ دیر اس کا چہرہ تکتا رہا۔ آپ کی برتھ ڈے ہے اگلے مہینے، میں نے ایک کتاب آپ کے لیے رکھی ہے، کبھی وقت ملے تو اسے پڑھیے گا، اس میں دل کی بیماریوں کی شفا ہے۔ خاموشی دوبارہ دونوں کے بیچ حائل ہو گئی۔ پھر زمر نے اسے دیکھا، وہ ہنوز اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زمر کی نگاہیں اس کے چہرے سے ہاتھوں پہ پھسلی اور سیاہ کی چین پہ آ ٹھہری جو اس نے انگلیوں میں پکڑ رکھا تھا۔ اس پہ سنہرے حروف میں لکھا تھا، آرٹس ایور آفٹر۔ نیا لیا ہے، گو کہ اب وہ تعلق نہیں رہا تھا، نہ بے تکلفی، مگر وہ پوچھ بیٹھی۔ اس نے جواباً گردن جھکا کر کی چین کو دیکھا، نفی میں سر ہلایا۔ علیسا نے حنین کو دیا تھا، حنین کے لیے اس کے ساتھ تکلیف دہ یادیں جڑی ہیں، سو یہ میں نے رکھ لیا۔ آج صبح گھر سے نکلنے سے پہلے یوں ہی حنا کے کمرے میں گیا اور اٹھا لیا۔ سیاہ ہیرے نما پتھر پہ انگلی پھیرتے وہ کہہ رہا تھا، مجھے یہ اچھا لگتا ہے، بالخصوص یہ عبارت۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کی آواز میں قدری نرمی در آئی تھی۔ پوچھتے ہوئے وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ وہی بچہ تھا جس کو اس نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا؟ جب میں چھوٹا تھا پھپھو تو ابو کے ساتھ فجر پڑھنے مسجد جایا کرتا تھا، تب وہاں مسجد کی دیوار پہ چھت سے فرش تک چونٹیوں کی قطار ہوتی تھی، ہر موسم میں، ہر گھڑی میں۔ تب ابو کہا کرتے تھے، اگر مجھے کچھ ہو جائے سعدی تو تم اپنے خاندان کا خیال رکھنا، بڑے ابا ایک کمزور مرد ہیں مگر تمہیں بہادر بننا ہے، تم سعدی میرے بعد اس خاندان کے بڑے مرد ہوگے، اور تمہارے خاندان کی عورتیں، بوڑھے اور بچے یہ سب چونٹیوں کی طرح ہیں، کمزور اور نازک۔ اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بادشاہ اور چونٹیاں۔ تم سعدی اپنی چونٹیوں کو جوڑ کر رکھنا، تم سعدی میرے بعد اپنے خاندان کے سربراہ ہوگے۔ کی چین سے نظریں اٹھا کر اس نے اداس مسکراہٹ سے زمر کو دیکھا، اور میں پچھلے کئی برس سے یہی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ آپ، حنا، امی سب ایک جیسے ہیں، چونٹیاں، اور معلوم ہے پھپھو چونٹیوں میں کیا قدر مشترک ہوتی ہے۔ وہ کتنا پیارا بولتا تھا، معصوم اور سادہ۔ نگاہیں اس پہ جمائے زمر نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اس کی جانب جھکا اور آہستہ سے بولا، وہ یہ کہ ساری چونٹیاں اندھی ہوتی ہیں۔ اور پھر اس نے لاک کھولا، دروازہ واک کیا اور سلام کہہ کر باہر نکل گیا۔ زمر اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھے کتنی دیر وہیں بیٹھی اسے جاتے دیکھتی رہی۔ لمحے بھر کو اس کا دل چاہا کہ اسے روک لے، مگر روکنے کے لیے کوئی بہانہ نہیں تھا۔ اگلے 1.5 سال تک اس نے سعدی کو نہیں دیکھا، نہ وہ اس کی موجودگی میں آیا، نہ وہ ان کے گھر گئی، یہاں تک کہ ہاشم نے ایک روز آ کر اس سے کہا کہ وہ سعدی کو سونی کی سالگرہ کا کارڈ دے آئے، اور 4 سال بعد زمر کو وہ بہانہ مل ہی گیا جس کی لاشعوری طور پہ اسے تلاش تھی۔ شوق اپنے بھی کیا نرالے ہیں، آستینوں میں سانپ پالے ہیں،
जिस वक्त زمر اور سعدی باہر کار میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، قصر کے اندر اپنے کمرے میں اونچی کرسی پہ بیٹھی جواہرات انگلی کی انگوٹھی گھماتے سوچ میں محو تھی۔ کمرے کے کھلے دروازے سے لاؤنج میں نئی فلپینو لڑکی فیونا بکٹ اور موپ لیے سیڑھیاں صاف کرتی نظر آ رہی تھی۔ دفتن جواہرات نے موبائل نکالا اور ایک نمبر ملا کر اٹھی، دروازہ بند کیا اور پھر فون کان سے لگایا۔ جی ڈاکٹر آفتاب، کیا حال ہے؟ فیملی کیسی ہے آپ کی؟ سب ٹھیک ہے، مسز کاردار ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ پھیکا سا مسکرا کر بولے۔ فائن، نخوت سے بولی، ذرا وقفہ لیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ پڑھ لی تھی میں مطمئن ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیے، کیا کوئی غیر مطمئن تو نہیں؟ نہیں، وہ لمحے بھر کو رکے۔ ہاشم نے اور ان کے سیکیورٹی آفیسر خاور نے، ان دونوں نے مجھ سے پوچھا تھا اورنگزیب صاحب کے چہرے کے بارے میں۔ کیا پوچھا تھا؟ اس کا سانس رک گیا۔ کاردار صاحب کی موت سر کی چوٹ کی وجہ سے نہیں ہوئی، دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس میں درنگ کے باعث ناک اور اس کے اطراف کا حصہ کافی سفید سا پڑ گیا تھا۔ تو آپ نے کیا کہا؟ وہ جلدی سے بولی۔ یہی کہ کاردار صاحب کا استھما بگڑا تھا، وہ اسی وجہ سے گرے تھے اور چوٹ لگی، موت بھی اسی وجہ سے ہوئی۔ وہ دونوں ڈاکٹرز نہیں ہیں، مطمئن ہو گئے تھے، کیونکہ بہرحال کاردار صاحب کو شدید دمہ تو تھا ہی۔ ویسے بھی ہومیسائیڈل سمتھرنگ کی تشخیص بہت مشکل سے ہو پاتی ہے، سو میں نے وہ بات سنبھال لی تھی، یہ ایک طبی موت تھی۔ جواہرات کی اٹکی سانس بحال ہوئی، اس نے اس بات میں سر ہلایا، چند معمول کی باتیں کہہ کر فون رکھ دیا، پھر اٹھ کر دروازہ کھولا۔ فیونا صفائی کرتی اب آخری زینے تک آ چکی تھی۔ جواہرات نے اسے ہلکے سے آواز دی، وہ چیزیں رکھ کر مؤدب سی چلی آئی۔ ٹھنڈ آ رہی ہے، دروازہ بند کر دو۔ وہ واپس کرسی پہ آن بیٹھی اور مسکراتی آنکھوں سے اشارہ کیا۔ فیونا سبک رفتاری سے دروازہ بند کر کے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جواہرات نے غور سے اسے دیکھا، وہ سیاہ بالوں کی پونی بنائے پھینے چینی نقوش والی خوش شکل اور کم عمر لڑکی تھی۔ کام میں دل لگ گیا ہے تمہارا؟ جی، میری انجیو نے سب سکھا دیا مجھے، قدرے شرما کر بولی۔ پیچھے گھر میں کون ہوتا ہے تمہارے؟ ماں اور 4 بہنیں، 1 بھائی، میں سب سے بڑی ہوں۔ سر جھکائے اس نے لب کچلے، آنکھوں میں نمی آئی۔ تمہاری تنخواہ سے ان کا گزر بسر اچھا ہوتا ہوگا، مگر بھائی کو پڑھانا، عزت دار نوکری دلوانا، یہ سب تو مشکل ہوگا۔ وہ ایئرنگ پہ انگلی پھیرتی غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فیونا نے جھکے سر کو اس بات میں جنبش دی۔ یہ تو ہے، کاش میں تمہاری تنخواہ بڑھا سکتی، مگر میری انجیو ہیڈ سٹاف ہے اور تم صرف ایک ماتحت میڈ۔ ہاں، اگر تم میری انجیو کی جگہ ہوتی تو لاکھوں میں کھیلتی، لیکن فیونا نے جھکی پلکیں اٹھائی، امید اور خوف کے ملے جلے تاثر سے اسے دیکھا۔ لیکن اس کی پوزیشن پہ پہنچنے میں تو تمہیں 7-8 سال لگ جائیں گے۔ اس کا اگلے 3 سال تک کا معاہدہ رہتا ہے ہمارے خاندان سے اور اس کی رو سے میں اسے بے وجہ نکال نہیں سکتی۔ وہ رکی۔ فیونا نے تابع داری سے اس بات میں سر ہلایا۔ جی، وہ بہت اچھا کام کرتی ہے، مگر وہ تمہاری طرح تیز اور پھرتیلی نہیں ہے۔ اس کو اپنے بچے کی فکر کھا جاتی ہے جس کو وہ فلپائن میں چھوڑ آئی ہے۔ تم اس سے بہتر ہیڈ سٹاف بن سکتی ہو، مگر یہ ممکن نہیں، کیونکہ وہ اگلے کئی سال تک کسی پوسٹ پہ رہے گی اور آپ اسے نکال بھی نہیں سکتی۔ قدرے مایوسی اور بے دلی سے کہتے اس کی آنکھیں پھر جھکی۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں اسے نکال نہیں سکتی، چاہوں تو ابھی نکال دوں کھڑے کھڑے، مگر اس کے لیے وجہ کا ہونا ضروری ہے۔ وجہ؟ فیونا نے چونک کر اسے دیکھا، الجھن سے ابرو سکیڑے۔ ہاں، جیسے چوری۔ ایئرنگ کو 2 انگلیوں سے مسلتے وہ مسکرائی۔ جس دن اس نے چوری کی وہ ڈی پورٹ کر دی جائے گی، اور مجھے معلوم ہے وہ جلد یا بدیر چوری ضرور کرے گی۔ اسے اپنے بچے کے علاج کے لیے پیسے درکار ہیں، تنخواہ سے بھی کہیں زیادہ، کہیں گنا۔ پھر جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ یہ باکس، سنگار میز پہ رکھے ننھے سے جیولری باکس کی جانب اشارہ کیا، جس کا کوڈ میری تاریخ پیدائش سے کھلتا ہے اور اس میں میرا ایک قیمتی نیکلس رکھا ہے، تو کیا وہ خود کو روک پائے گی؟ اسے اس بارے میں سوچنا چاہیے، ہے نا؟ فیونا ٹھہر کر مسکرا کر اس کا نام ادا کیا۔ زمر کے آنے پہ جب فیونا مسز کاردار کے کمرے سے نکلی تو اس کی آنکھیں ایک انوکھے خیال سے چمک رہی تھی۔ جو کھلی کھلی تھی عداوتیں مجھے راز تھی، جو کھلی کھلی تھی عداوتیں مجھے راز تھی، یہ جو زہر خند سلام تھے مجھے کھا گئے،
हाशिम कारदार का ऑफिस जिस फ्लोर पे था उसकी राहदारी स्पॉट लाइट से जगमगा रही थी। जब सादी के लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, निकलने से कबल उसने लिफ्ट के आईने में अपना अक्स देखा, ज़रा रुका, गिरेबान का ऊपरी बटन खोला, स्वेटर के आस्तीन पीछे चढ़ाए, माथे पे हाथ मारकर बाल ज़रा बिखेरे, फिर बाहर निकला, तेज़ कदमों से राहदारी पार की। लम्हे भर को हाशिम के ऑफिस के बाहर बने डेस्क पे रुका। हाशिम अंदर हैं? मिस हलीमा डेस्क पे लगी नेम प्लेट पे नज़र डालकर संजीदगी से पूछा। खूबसूरत सी सेक्रेटरी ने टाइप करते हाथ रोककर निगाहें उठाकर उसे देखा। जी, मगर वो कुछ काम कर रहे हैं। आपके पास अपॉइंटमेंट है? ज़रूरत नहीं है, तल्खी से कहकर वो ऑफिस डोर तक आया और दरवाज़ा धकेलता अंदर दाखिल हो गया। हलीमा हड़बड़ाकर पीछे लपकी। मुझे आपसे बात करनी है, तल्खी से कहकर वो ऑफिस डोर तक आया और दरवाज़ा धकेलता अंदर दाखिल हो गया। हलीमा हड़बड़ाकर पीछे लपकी। मुझे आपसे बात करनी है। बहुत गुस्से से वो उसकी मेज़ तक जा पहुंचा। हाशिम जो कोट पीछे लटकाए, शर्ट और वेस्ट में मलबूस बैठा फाइल पे कुछ लिख रहा था, उसने सर उठाकर उसे देखा, फिर पीछे आती हलीमा को और आंखों से इशारा किया। वो रुकी और फिर पलट गई। सीट पे पीछे को टेक लगाते उसने अब संजीदगी से सादी को देखा, जो घसीली आंखों और सुर्ख कानों के साथ सामने खड़ा था। क्या हुआ है? बिना किसी गुस्से या तल्खी के भी हाशिम बोला तो आवाज़ सख्त थी। उसे सादी का ये अंदाज पसंद नहीं आया था। ये तो आप बताएंगे। दोनों हाथ मेज़ पे रखे वो सामने को झुका। जुमर को क्यों बताया जो हनीन ने आपको बताया था? इतनी क्या बड़ी क़यामत आ गई है सादी कि तुम अपने मैनर्स भूल गए हो? अब के उसकी आंखों में नागवारी उभरी। कलम मेज़ पे डाला, टाई की नॉट ढीली करते टेक लगाए उस लड़के को देखा। लानत भेजता हूँ मैं मैनर्स पे, मगर आपके मैनर्स कहाँ हुए जब हना और मेरा एतमाद तोड़ा? मुझे नहीं मालूम था कि जुमर तुम लोगों के लिए गैर है, बताने का शुक्रिया। अब मैं काम कर लूँ? तल्खी से उसको घूरते सामने फाइलों के ढेर की जानिब इशारा किया। और तुम भूल गए हो तो याद दिला दूँ कि मैं अहम मामलात में उलझा हूँ और अपनी तमाम कंपनीज और कॉर्टेल की इन दिनों सरबराही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा बाप 7 दिन पहले मरा है। मेरा बाप 10 साल पहले मरा था, इसलिए क्या ही अच्छा हो कि हम बापों को दरमियान से निकाल कर बात करें। इस अंदाज पे हाशिम ने लब ओह में सुकड़े, ताज्जुब से अबरू उठाए। तो तुम मुझसे लड़ने आए हो? उसने ज़ोर से फाइल बंद करके परे की और ढेरों गुस्सा जब्त किया। सारा मूड गारत हो गया था। मेरी क्या मजाल कि मैं आपसे लड़ूं? मैं सिर्फ आपको कन्फ्रंट करने आया हूं, और कन्फ्रंट करने के लिए आपके ऑफिस से बेहतर जगह कोई नहीं थी। सो मुझे बताइए, क्यों बात की आपने जुमर से? उन्होंने मुझ पे एतमाद किया था, अब कैसे दोबारा करेंगी? वो काफ़ी बदतमीज़ी से खड़ा बोल रहा था। क्या मैंने तुमसे जवाब मांगा था जब तुमने मेरे लिए वकील को फायर किया था? वो तल्खी मगर जब से बोला तो सादी मजीद भड़क उठा। मांगिए जवाब, मैं दूंगा हर जवाब। साथ ही मेज़ पे ज़ोर से हाथ मारा और इतने गुस्से से वो उसे घूर रहा था। तो क्यों किया मेरे वकील को फायर? क्योंकि वो वकील भी आप जैसा था हाशिम भाई। आपकी तरह उसे भी फारिस गाजी की बेगुनाही का यकीन नहीं था। आपको क्या लगता है मैं बच्चा हूँ? नफरत से उसे देखते सर नफी में हिलाया। मुझे सब समझ आ गया है। आपको भी अंदर से यही लगता है कि फारिस ने कत्ल किए हैं। आप भी उनको बुरा समझते हैं। ऊपर से आप जो भी कहें, अंदर से आपने भी उनको अकेला छोड़ दिया है। बिल्कुल, मैं ऐसा ही समझता हूँ। फिर क्या करोगे तुम? वो अब भी बर्दाश्त कर रहा था। मैं आप सब पे साबित करूँगा कि ये कत्ल उन्होंने नहीं किए थे। आप, जुमर, सब एक जैसे हैं। आप सब ने उनको अकेला कर दिया है। इतने साल में आप एक दफ़ा उनसे मिलने जेल नहीं गए। लोगों की बातें आपके दिल में भी बैठ गई हैं, और आप भी बाकियों की तरह ही हैं। कहते हुए वो बेहद हर्ट और दुखी सा लगता पीछे हटा। हाशिम सख्ती और नापसंदीदगी से उसे देख रहा था। अगर मुझे मालूम होता कि वकील के बदलाव पे बाज पुर्स करने पे तुम मुझसे ऐसे बात करोगे तो मैं इस जिक्र को ना छेड़ता। हाशिम का सदमा और गुस्सा हकीकी था। मुझे आपकी बात से फ़र्क नहीं पड़ता। वो पीछे हटते मजीद बुलंद आवाज़ में गुस्से से बोला था। आपका इमेज मेरी नज़रों में तबाह हो चुका है। इसलिए बता दूं, आपके वालिद के चिल्हम का दावतनामा आया था। मैं नहीं आऊँगा। मेरे घर से कोई नहीं आएगा। आइंदा हमें किसी भी दावत पे बुलाने की जहमत नहीं कीजिएगा। इनकार सुनकर आपको खुद शर्मिंदगी होगी। तनफ्फुर से जज्बाती अंदाज में कहता वो मुड़ा और बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद करते उसे अंदर का मंजर जो नज़र आया, उसमें हाशिम गम गुस्से और कदरे सदमे में बैठा उसे देख रहा था। फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। राहदारी में चलते सादी ने गहरी सांस ली, दांस्ता भड़काए और तने असाब को गोया ढीला किया। हाथ अब भी कदरे लर्ज रहे थे और दिल धड़क रहा था। लिफ्ट के पास रुका तो उसके धाती दरवाजे में अपना अक्स देखते खुद को शाबाश दी।
اچھی پرفارمنس تھی سعدی. اگر جواہرات یہ نہ کرتی تب بھی میں نے ان کے گھر نہ جانے کا کوئی تو بہانہ ڈھونڈنا ہی تھا کہ اب ان کے ساتھ ایک میز پہ کھانا کھانا، ہنس کر بات کرنا سب عذاب تھا. ہر جگہ وارث کا خون نظر آتا. سو اچھا کیا تم نے سعدی. اب ہاشم بھائی کم از کم یہ نہیں جان سکیں گے کہ میں ان کی اصلیت جانتا ہوں. اسے صرف اعتماد توڑنے کا غصہ خیال کریں گے. اگر یہ نہ کرتا تو میرے کھچے کھچے رویے سے وہ سمجھ جاتے. بہت اچھا کیا سعدی. روز ان کی شکل نہ دیکھنے کا بہانہ ڈھونڈ لیا. لفٹ میں کھڑے اترائی کا سفر طے کرتے وہ خود کو نارمل کرتا داد دے رہا تھا. دل البتہ ویران سا تھا. آنکھوں میں بار بار نمی آتی جسے وہ سویٹر کے آستین سے رگڑ لیتا. بھولنے والا لوٹ تو آیا. وقت مغرب یا عشاء کا تھا. چھوٹے باغیچے والے گھر میں کچن سے پکتے کھانے کی مہک یوں پھیل رہی تھی جیسے پانی کے گلاس میں ٹپکا انک کا قطرہ پھیلتا ہے. ساری فضا اشتہا انگیز خوشبو سے معطر ہو گئی تھی. ایسے میں حنین سعدی کے خالی کمرے میں بے مقصد کرسی پہ بیٹھی تھی. کونیاں میز پہ ٹکائے چہرہ ہتھیلیوں پہ گرا دیا. اینک اتار کر سائڈ پہ رکھ دی. کچھ دیر انگلی سے میز پہ لکیریں کھینچتی رہی. پھر یکا یک چونکی. کریم میں سفید جلد والی کتاب رکھی تھی ساتھ ریپر اور کارڈ. سعدی وہ کتاب کسی کو تحفے میں دے رہا تھا. اچنبے سے اس نے کارڈ اٹھایا. سالگرہ کا کارڈ. زمر کے نام. اوہ پھپھو کی سالگرہ تھی نا چند دن بعد. تو سعدی وہ کتاب زمر کو دینے جا رہا تھا. یہ وہی کتاب تھی جو برسوں پہلے اس نے ایک دفعہ یوں ہی کھولی تھی. اب دوبارہ کھولی تو پہلے صفحے پہ ہاشم کا نام لکھا تھا. اس نے نام پہ انگلی پھیری اور مسکرا دی. پھر بے مقصد صفحے پڑھتی رہی. دفتن درمیان میں ایک ورق پہ رکی. 700 برس پہلے کے زرد زمانوں کو جاتا دروازہ سامنے تھا. حنین نے رک کر سوچا کہ اندر جائے یا نہیں. پھر بنا مزید کچھ سوچے اس نے ہاتھ بڑھایا اور اسے دھکیلا. لکڑی کے قدیم منقش پٹ واہ ہوئے. وہاں سے ڈھیروں روشنی کا سیلاب امڑ آیا. اس کی آنکھیں چندھیا گئی. روشنی قدرے تھمی تو اس نے پلکیں جھپکا جھپکا کر ادھر ادھر دیکھا. وہ قدیم دمشق کے اس زر سے مکان کے باہر کھڑی تھی جو مسجد سے ملحقہ تھا. ایک زمانے میں اس نے یہاں مجمع میں گھرے ایک بیمار کو دیکھا تھا. آج یہاں ویرانی تھی. سناٹا تھا. زرد سی شام اتر رہی تھی. روشنی اب ختم ہو چکی تھی. مکان کے اندر چراغ جل رہے تھے. پاجامے، لمبی قمیض اور ہیئر بینڈ لگے بالوں والی حنا اس سارے زرد منظر نامے میں واحد رنگین شے تھی. اس نے پہلے ادھر ادھر دیکھا. پھر بلی کی چال چلتی پھونک پھونک کر قدم رکھتی مکان کے اندر آئی. پہلے کمرے کا پردہ ہٹایا اور سر نیچا کر کے اندر داخل ہوئی. اس مطالعاتی کمرے میں جگہ جگہ دیے جل رہے تھے یا چند ایک موٹی موم بتیاں. دیوار میں بنے خانوں میں کتابیں رکھی تھی. سامنے فرش پہ دو زانو ہو کر شیخ معلم بیٹھے تھے اور چوکی پہ دھرے کورے پرچے پہ قلم سیاہی میں ڈبو ڈبو کر لکھتے جا رہے تھے. وہ سینے پہ بازو لپیٹے چوکھٹ میں کھڑی تنقیدی نظروں سے ان کو دیکھنے لگی. پھر گردن کڑا کر پکارا، کیا آپ نے اپنی کتاب ختم نہیں کی؟ وہ سر جھکائے لکھتے رہے. حنین نے آنکھیں ناراضی سے سکیڑی. ارد گرد سب زردی مائل تھی جیسے پرانے زمانے کا پرنٹ ہو اور ایک وہی کلر فٹ تھی. پھر قدم قدم چلتی قریب آئی. چوکی کے عین سامنے سر ترچھا کر کے گویا جھانکا. کیا آپ کی کتاب میں واقعی دل کی بیماریوں کا علاج ہے؟ پوچھتے وقت شکل یوں بے نیاز بنائی گویا جواب میں دلچسپی نہ ہو، مگر ساری حسیات جواب پہ لگی تھی. ہر مرض کی دوا ہے. جو اسے جانتا ہے وہ اسے جانتا ہے اور جو اسے نہیں جانتا وہ اسے نہیں جانتا. سر جھکائے کہتے ہوئے وہ بولے تھے، آپ کے زمانے کے مرض. اس نے گویا مایوسی سے ہاتھ جھاڑے. پھر سامنے بیٹھی چوکی پہ کوہنی رکھی اور ہتھیلی پہ تھوڑی گرائی. طاعون اور دوسرے وبائی مرض ہمارے زمانے میں نہیں ہوتے. ہمارے مسئلے اور ہیں مگر نہیں. آپ کو کیا پتا؟ پھر جیسے اسے غصہ آیا تیوری چڑھا کر بولی، آپ 700 سال قدیم کے ایک بوڑھے ہیں، ایک نیو بوڑھے. آپ کو تو یہ تک نہیں معلوم کہ کمپیوٹر کیا ہوتا ہے، انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے، ٹی وی شوز کسے کہتے ہیں اور وہ زندگی کیسے تباہ کرتے ہیں. مگر نہیں. جیسے کرا کر سر جھٹکا. افسوس سے ان کو دیکھا. آپ کی کتاب میری مدد نہیں کر سکتی کیونکہ اس میں میرے کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. وہ ہنوز قلم سیاہی میں ڈبو ڈبو کر لکھتے جا رہے تھے تو ضد چو کر حنا ان کے پرچے پہ جھکی. گردن ترچھی کر کے پڑھا، اے ایمان والو، بے شک خمر اور میسر اور انصاب اور اظلام شیطان کے گندے کاموں میں سے ہیں. بس ان سے بچو تاکہ تم نجات پاؤ. حنا نے سر اٹھایا. آنکھیں سکیڑ کر مشکوک نظروں سے ان کو دیکھا. مجھے پتہ ہے یہ آیت ہے، مطلب بھی پتہ ہے.
خمر ہوتی ہے شراب، میسر ہوتا ہے جوا، انصاب ہوتے ہیں بت اور اسلام۔ آنکھیں میچ کر ذہن پہ زور دیا۔ ہاں، فال کے تیر وغیرہ، رائٹ؟ مگر اے شیخ، یہ میرے ملک کی میری جیسی مڈل کلاس لڑکیوں پہ اپلائی نہیں ہوتا۔ نہایت افسوس سے ان کو دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کے زمانے میں ہوتے ہوں گے دمشق میں شراب کے مٹکے، وہ جیسے نسیم حجازی کے ناولز میں ہوتے تھے۔ ہم تو اس مشروب کا نام بھی نہیں لیتے، لینا پڑے تو انگریزی میں الکوہل کہہ دیتے ہیں۔ انگریزی میں چیزیں کم بےہودہ لگتی ہیں۔ رازداری سے آگے ہو کر ان کو اطلاع دی۔ وہ سنے بغیر لکھتے جا رہے تھے۔ بہرحال شراب، جوا، بت، پان سے کسی سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں میرا، سو وہ ہاتھ جھاڑ کر اٹھی۔ آپ کی کتاب میرے کسی کام کی نہیں، جیسا کہ میں نے کہا آپ 700 برس پرانے ایک بوڑھے ہیں۔ قدرے مایوسی، قدرے خفگی سے وہ واپس جانے کو مڑی۔ دو زانو بیٹھے قلم سے پرچے پہ لفظ اتارتے شیخ نے ہولے سے پکارا۔ جب شراب حرام کی گئی تھی تو وہ برتن بھی توڑ دینے کا حکم دیا گیا تھا جن میں وہ پی جاتی تھی۔ وہ اس کو نہیں دیکھ رہے تھے، غالباً لکھتے ہوئے اونچا بول رہے تھے۔ حنین نے تعصب سے سر نفی میں ہلایا۔ جیسا کہ میں نے کہا، آپ کے اور میرے زمانے کے مسائل مختلف ہیں۔ قدیم دیوان خانے کی موم بتیاں ہنوز جھلملا رہی تھی۔ وہ ان کی مدھم روشنی میں راستہ بناتی آگے آئی اور چوکھٹ کا پردہ ہٹا دیا۔ دوسری جانب مہیب تاریخی تھی۔ اس نے تاریخی میں قدم رکھا اور کتاب بند کر دی۔ سر اٹھایا تو بھائی کی اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھی تھی۔ کمرہ سفید ٹیوب لائٹ سے روشن تھا۔ لاؤنج سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ حنا نے بے دلی سے کتاب واپس رکھی، اٹھی ہی تھی کہ سعدی اندر آ گیا۔ اسے دیکھ کر رکا، پھر نظریں چرا کر الماری کی طرف چلا گیا۔ ناراض ہیں آپ؟ وہ بے قراری سے اس کے پیچھے آئی۔ چند لمحے وہ یوں ہی کھڑا رہا، پھر اس کی طرف گھوما۔ نہیں، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، گہری سانس لے کر بولا۔ دل سے کہہ رہے ہیں؟ ہاں۔ وہ اس کے سامنے آیا، نرمی سے اس کو ہاتھ سے پکڑ کر بیڈ پہ بٹھایا اور قریب بیٹھا۔ وہ سر جھکائے اپنے گھٹنوں کو دیکھتی رہی۔ تم کسی کی موت کی ذمہ دار نہیں ہو نا؟ او سی پی صاحب کا بھی اتنا ہی قصور ہے جتنا تمہارا۔ ان کو تم پہ نہیں، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ امی کے پاس جاتے، تمہاری حرکت بتاتے تو امی تمہیں 2 تھپڑ لگا کر ان کا کام بھی کرواتی اور معافی بھی مانگنے کو کہتی۔ ان کو پیپرز بھی نہ دینے پڑتے اور کام بھی ہو جاتا، مگر انہوں نے بزدلی کا راستہ منتخب کیا۔ یہ ان کی بھی غلطی ہے، سو اب بہتر ہے کہ ہم اس واقعے کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ جائیں۔ حنین نے جھکے سر کو نفی میں ہلایا۔ میں ایڈمیشن نہیں لے رہی، میں بی اے کروں گی۔ ٹھیک ہے، اب تم انجینئر نہیں بنو گی، تم یہ ڈیزرو نہیں کرتی۔ سب کہتے تھے حنا کو ہر وقت کمپیوٹر کے آگے مت بیٹھنے دیا کرو، بچی بگڑ جائے گی، مگر میں نے تمہارا انٹرنیٹ، کمپیوٹر، گیمز کچھ نہیں روکا کبھی۔ مجھے تم پہ اعتبار تھا، تم نے میرا اعتبار توڑا ہے۔ حنا، ایک لفظ کی چیٹنگ بھی آپ کی ڈگری کو ناجائز بنا دیتی ہے۔ جو لوگ چیٹنگ کر کے میڈیکل میں ایڈمیشن لیتے ہیں وہ ساری عمر مفت علاج بھی کرتے رہیں، تب بھی ان کی کمائی پاک ہوگی کیا؟ ان کے اصول بدلے نہیں جاتے۔ یو نو بٹ حنا، میں تمہیں اس کے لیے معاف کر رہا ہوں کیونکہ تم میں اور وارث ماموں کے قاتل میں فرق ہے۔ تم نے کہا ان کو گلٹ محسوس ہوا ہوگا، تمہیں وہ بھی نہیں ہوا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، مجھے بھی لگتا ہے ان کو گلٹ ہوا ہوگا۔ وہ ماموں کی قبر پہ بھی گئی ہوں گے، ان کے نام پہ چیریٹی بھی کی ہوگی۔ آج بھی ماموں کے قاتل اگر ماموں کی بچیوں کو دیکھ لیں تو ان کے لیے بہت دکھ محسوس کریں گے، مگر کیا دکھ ہونا کافی ہوتا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بڑے گناہوں کے کفارے ہوتے ہیں، خالی خالی گلٹ اور دکھ جائے بھاڑ میں۔ ذرا دیر کو زرتاشا کا سوگ انہوں نے بھی منایا ہوگا، اور پھر کیا اعتراف جرم کیا؟ کیا کفارہ ادا کیا؟ خود کو قانون کے حوالے کیا؟ نہیں، تم ان جیسی نہیں ہو۔ تم نے کفارہ ادا کیا ہے، اور ہے نا، کفاروں کے بعد گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ او سی پی صاحب کی جان تم نے نہیں، ان کی بیٹی اور ان کی بزدلی نے لی ہے۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، مگر مجھے بہت عرصہ لگے گا دوبارہ تم پہ اعتبار کرنے میں۔ اور اب تم جو بھی پڑھنا چاہتی ہو پڑھو، لیکن تم مجھ سے ایک وعدہ کرو گی، ایک پکا عقد، کہ تم دوبارہ یہ کام نہیں کرو گی، کیونکہ حنا اگر کبھی مجھے یہ پتہ چلا حنین نے دوبارہ پیپر میں چیٹنگ کی ہے تو اس دن ہم ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ انگلی اٹھا کر سختی سے وہ تنبیہ کر رہا تھا۔ مجھے دوبارہ یہ کبھی سننے مت دینا حنا کہ تم نے پھر سے یہی کام کیا ہے۔ حنین نے جھٹ سر اس بات میں ہلایا۔ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں، اسے یقین تھا۔ مگر حنا، فی الحال بی اے کرنا بھی اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلہ تمہاری ایڈکشن ہے، کمپیوٹر اور ٹی وی ڈراموں کی ایڈکشن۔ ایڈکشن؟
وہ چونکی بری طرح، ایک دم سب رک گیا۔ وہ 7 صدیاں پہلے کے شیخ معلم کے نیم تاریخ دیوان خانے میں بیٹھی تھی اور وہ دور کہیں سعدی بول رہا تھا، میں بھی 2-3 ڈرامے فالو کرتا ہوں پچھلے 2 سال سے، سوٹس، اور 4-5 سالوں سے گریز اناٹمی دیکھ رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ڈرامے مت دیکھو، فلمیں مت دیکھو، میں یہ کہوں گا تو تم نہیں مانو گی۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ حد میں رہ کر دیکھو، زیادتی کسی بھی چیز کی ہو نقصان دیتی ہے۔ اس کا چہرہ دیکھتی چپ چاپ سوچے گئی۔ کیا سوچا پھر تم نے؟ خمر شیطان کی گندگی میں سے ہے، وہ ہولے سے بولی تو سعدی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ اسے بات کا موقع محل سمجھ نہیں آیا تھا، وہ دور کسی اور زمانے میں بیٹھی بول رہی تھی۔ شیخ نے ٹھیک کہا تھا، ہر شخص کا خمر مختلف ہوتا ہے۔ پتہ ہے الکحل کیوں حرام ہے؟ کیونکہ وہ نشہ کرتی ہے اور لت ڈالتی ہے۔ ہر نشہ والی چیز خمر ہوتی ہے، چاہے وہ مشروب نہ ہو یا اس کا رنگ سرخ نہ ہو۔ میرا خمر یہ سب تھا، یہ کمپیوٹر، موبائل، انٹرنیٹ، ٹی وی۔ اب اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ان چیزوں کو استعمال نہیں کروں گی۔ کوئی عزم تھا جو اسے لمحے کر گیا۔ سعدی نے بے اختیار سمجھانا چاہا، ہنا کوئی بھی چیز بذات خود اچھی یا بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال اسے اچھا یا برا۔ بالکل بھی مت کہیے گا یہ فضول بات جو لوگ دہرا کر نہیں تھکتے، وہ غصے سے بولی۔ ہر چیز کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بذات خود اچھی یا بری نہیں ہے۔ کچھ چیزوں کا برا استعمال ان کے اندر برائی کا اثر اتنا راسخ کر دیتا ہے کہ ان میں آپ کے لیے اچھائی ختم ہو جاتی ہے۔ جب خمر ممنوع ہوئی تھی تو ان برتنوں کو بھی توڑ دینے کا حکم دیا گیا تھا جن میں وہ پی جاتی تھی۔ آپ خمر کے برتن میں آب زمزم نہیں پی سکتے بھائی۔ خیر آج کل کے برتنوں کو دھو کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وہ اس زمانے میں کدو کے برتن تھے جو وہ اسے فتویٰ اور فقہ بتا رہا تھا، مگر حنین نے نفی میں سر ہلایا۔ زمانہ نہیں بدلا بھائی، اب بھی مسئلے وہی ہیں جو 700 سال پہلے کے دمشق میں ہوا کرتے تھے۔ کسی اور کے لیے یہ چیزیں بری نہیں ہوں گی مگر میرے لیے ہیں، میں ان کو اب ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی۔ نفی میں سر ہلاتی حنین کی آنکھیں بھیگتی جا رہی تھی۔ لیکن ہنا الکحل بھی اکٹھی حرام نہیں ہوئی تھی، آہستہ آہستہ منع کی گئی تھی 3 حصوں میں۔ ایک دم سے ان چیزوں کی زندگی سے نکالو گی تو اپنا ایک حصہ انہی کے ساتھ کھو دو گی۔ اڈکٹیڈ آدمی کو ایک دم سے منشیات سے نہیں ہٹایا جاتا، ڈوز ہلکی اور مزید ہلکی کی جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ چھوڑو، خود کو دبا کر جبر کرو گی تو کتنا عرصہ ضبط ہوگا؟ ایک دن سپرنگ کی طرح واپس وہی آ جاؤ گی۔ نہیں، اگر ابھی نہیں چھوڑا تو کبھی نہیں چھوڑ سکوں گی۔ وہ ناؤ میں گردن ہلائے جا رہی تھی۔ سعدی نے مزید سمجھانا چاہا مگر ہنا نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ چپ ہو گیا۔ اگر وہ اپنا ضبط نفس آزمانا چاہتی تھی تو سعدی کو اسے روکنا نہیں چاہیے۔ اگلے روز ندرت نے جب کچن کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے لاؤنج میں جھانکا تو دیکھا وہ کمپیوٹر پیک کر کے سعدی کے کمرے میں شفٹ کر رہی تھی۔ اسمارٹ فون میں سے اس نے پہلے ہی سم نکال کر اسے توڑ پھوڑ کر پھینک دیا اور امی کی سم چھوٹے پرانے نوکیا سیٹ میں ڈال کر انہیں دے دی کہ میں اب یہ نہیں استعمال کروں گی۔ ندرت کو سعدی نے پتہ نہیں کیا کہہ کر سمجھایا تھا کہ وہ پہلے تو چپ رہی، پھر ڈانٹنے لگی۔ انہیں اس کے انجینئرنگ میں ایڈمیشن نہ لینے کا بہت دکھ تھا مگر وہ بے حس بنی سنتی گئی۔ کتنے دن ندرت نے اس کے ساتھ سر پھوڑا، پھر خود ہی تھک کر خاموش ہو گئی۔ زندگی میں اور بھی غم تھے حنین کے سوا، اور اس تنہائی اور خاموشی کی نئی سرنگ میں داخل ہونے کے بعد حنین یوسف کے لیے ایک ہی روزن تھا، اپنا عہد۔ اگلے بورڈ ایگزام میں، بی اے کے فائنل ایگزام میں وہ اپنی محنت سے پاس ہوگی، جیسے سیکنڈ ایئر سے پہلے ہر سال ہوتی رہی تھی، اور جس دن ایمانداری کا رزلٹ آئے گا اس کے دامن پہ لگا بے ایمانی کا داغ دھل جائے گا۔ بھائی اس پہ پھر سے اعتماد کرنے لگے گا۔ اب وہ کبھی بھی اس کو یہ سننے کا موقع نہیں دے گی کہ حنین نے چیٹنگ کی ہے۔ اب حنین ایسا کبھی بھی نہیں کرے گی۔ سعدی نے کہا تھا اگر اسے دوبارہ ایسا کچھ پتہ چلا تو اس دن وہ دونوں الگ ہو جائیں گے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوگا، اسے یقین تھا۔ وہ غلط تھی۔ یہ عیاں جو آب حیات ہے اسے کیا کروں، یہ عیاں جو آب حیات ہے اسے کیا کروں، کہ نہاں جو زہر کے جام تھے مجھے کھا گئے۔ جیل کا ملاقاتی کمرہ مایوسی اور ڈپریشن کی فضا سے بوجھل ان دونوں کے گرد موجود تھا۔ فارس پیچھے کو ٹیک لگائے، ٹانگ پہ ٹانگ جما کر منہ میں کچھ چباتا نظریں آگے پیچھے کی چیزوں پہ دوڑا رہا تھا، جبکہ سعدی دبے دبے غصے اور خفگی سے اسے گھور رہا تھا۔ اور وہ سمجھ رہی ہیں کہ آپ نے انہیں استعمال کرنے کی کوشش کی۔ بریکنگ نیوز سعدی، ہر بات تمہاری پپو کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ اس نے تلخی سے سر جھٹکا۔ اتنی مشکل سے وہ راضی ہوئی آپ سے ملنے کے لیے اور آپ نے سب کچھ غارت کر دیا، وہ دبا دبا چلایا تھا۔
تو کیا کروں؟ فارس نے برہمی سے سعدی کو گھورا۔ مزید 2.5 سال یہاں گزار دوں؟ جب میں نے کہا تھا کہ آپ کو یہاں سے نکال لوں گا تو کیا ضروری تھا زمر کو دوبارہ خود سے بدظن کرنا؟ اس کا غصہ کم ہونے کو ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سے مجھے ایسا سمجھتی ہے، تمہاری ذہین فتین پھپھو۔ تن سے اسے دیکھا، اتنا تو پتہ نہیں لگا سکی کہ فارس غازی بے گناہ ہے۔ اس بات پہ وہ پیچھے ہو کر بیٹھا، آنکھیں سکیڑ کر چبھتی ہوئی نظروں سے فارس کو گھورا اور پھر چبا چبا کر بولا، فارس غازی صاحب، میری پھپھو آپ سے کہیں گنا زیادہ اسمارٹ اور سمجھدار ہیں۔ آپ کی طرح وہ ہاتھوں سے نہیں سوچتی، دماغ سے سوچتی ہیں۔ اور ہاں، اگر آپ کی جگہ وہ جیل میں ہوتی تو 2.5 سال کیا 2.5 دن میں باہر نکل آتی۔ تھینک یو ویری مچ سعدی، میں بہت مرعوب ہوا ہوں۔ اس نے اتنی ہی برہمی سے سر جھٹکا۔ آپ کو یہ بات حیران کر رہی ہے کہ اتنی اسمارٹ ہو کر بھی ان کو آپ کی بے گناہی کا یقین نہیں ہے؟ کچھ دیر بعد وہ قدرے ہموار لہجے میں بولا۔ فارس کچھ کہہ بنا اسے دیکھنے لگا۔ ماموں، آپ ایک بات بھول رہے ہیں، بات ذہانت یا بے وقوفی کی نہیں ہے۔ امی کو دیکھ لیں، امی بالکل بھی ذہین نہیں ہے، دودھ چولہے پہ رکھ کر بھول جاتی ہیں۔ ان سے پوچھو کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ کب ہوا تھا تو تاریخ یا سن یاد نہیں ہوگا، مگر کہیں گی تب سعدی فلاں کلاس میں تھا۔ ان کا کیلنڈر ان کے بچوں کی پیدائش، ان کے چلنے بولنے یا فلاں کلاس میں ہونے کے مطابق ان کے ذہن میں فٹ ہے۔ بالکل ہی بھولی ہیں امی۔ مگر جب میں نے ان سے کہا کہ ماموں کی جعلی ٹیپ سن لیں تو انہوں نے نہیں سنی۔ سن لیتی تب بھی نہ مانتی۔ اپنی تمام تر سادگی کے باوجود ان کو جتنے ثبوت آپ کے خلاف مل جائیں وہ آپ کو گناہ گار نہیں مانیں گی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ان کو مجھ پہ اعتبار ہے۔ اور وہ ٹھہرا، اسبات میں سر ہلایا۔ اور میڈم زمر کو مجھ پہ اعتبار نہیں ہے؟ بہت سالوں بعد اس کو وہ بات سمجھ آئی تھی۔ بالکل، وہ آپ پہ اعتبار نہیں کرتی، تو اب آسمان سے فرشتے اتر کر بھی آپ کے حق میں گواہی دیں وہ تب بھی نہیں مانیں گی، کیونکہ ٹوٹا اعتبار جوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور وہ کیوں کریں آپ پہ اعتبار؟ وہ آپ کو جانتی ہی کتنا ہے۔ چند ماہ کے لیے آپ ان کے اسٹوڈنٹس رہے تھے، وہ کبھی بھی آپ سے بے تکلف نہیں تھی۔ آپ کام کے علاوہ ان سے کبھی کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ کام پڑھنے پہ آپ سے رابطہ کر لیتی یا خاندانی تقریبات میں آپ سے سرسری سے ملاقات ہو جاتی، اور بس۔ وہ آپ کو ویسے نہیں جانتی تھی جیسے ہم جانتے ہیں، جیسے امی جانتی ہیں۔ جس دن وہ آپ کو جاننے لگیں گی اسی دن اعتبار بھی کرنے لگیں گی۔ اس لیے پلیز ان کو دشمن سمجھنا چھوڑ دیں۔ ایک ایک لفظ پہ زور دیتا وہ فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ زمر دشمن نہیں ہے، زمر وہ واحد انسان ہے جن کو میں اپنے ساتھ کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس جنگ میں، مگر ابھی یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ان کو الزام مت دیں، میں آپ کو باہر نکال لاؤں گا۔ ٹرسٹ می، صرف چند ماہ، مجھے چند ماہ کا وقت دیں، میں آپ کو یہاں سے نکال لوں گا۔ سینے پہ ہاتھ رکھے، آگے جھکے، وہ خفگی سے ہی صحیح التجا کر رہا تھا۔ فارس نے ہلکا سا اس بات میں سر ہلایا، مگر اسے ساتھ ہی تیکھی نظروں سے بھی دیکھا۔ اور تم کیا کرو گے؟ سعدی نے گہری سانس لی، پیشانی انگلی سے کھجائی۔ جو بھی کرنا پڑا۔ بات سنو، اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ کوئی الٹی سیدھی حرکت مت کرنا، ورنہ 4 دن میں ادھر جیل میں بند ہوگے۔ بیزاری اور غصے کے پیچھے جیسے وہ فکر مند ہوا تھا۔ سعدی لب بھینچے آگے ہوا، جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میری جو مرضی ہے میں کروں گا، جو بھی کرنا پڑا کروں گا۔ زیادہ مسئلہ آپ کو تو مجھے گرفتار کروا دیں۔ ڈٹھائی سے کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ فارس نے بے بسی بھری برہمی سے اسے گھورا۔ کچھ غلط کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ پہ احسان کرنے جا رہا ہوں، اس امید پہ کہ شاید کبھی آپ بھی ایسا ہی احسان میرے اوپر کرنے کے قابل ہوں۔ اوہ، اینڈ یو آر ویلکم۔ مسکرا کر سر کے خم سے اس کا وہ شکریہ قبول کیا جو اس نے نہ کہا تھا نہ کہنا تھا، اور پھر جب وہ مڑا تو اس نے سنا۔ فارس نے قدرے تذبذب کے بعد کہا تھا، سنو، میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ سمجھتا کیا ہے تو؟ دیوانہ گانے عشق کو زاہد، یہ ہو جائیں گے جس جانب، اسی جانب خدا ہوگا۔ سعدی قدم قدم زینے چڑھتا اوپر آیا۔ راہداری کے سرے پہ عمارت کا فلور نمبر لکھا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی چٹ سے پتہ ٹیلی کیا اور ادھر ادھر گردن گھمائی۔ آگے پیچھے فلیٹس کے بند دروازے تھے۔ وہ دائیں طرف کے دوسرے دروازے پہ آیا اور بیل بجائی۔ کون ہے؟ اندر سے مردانہ آواز سنائی دی۔ مجھے احمد شفیع سے ملنا ہے۔ دروازہ کھلا۔
ذرا سی درد سے اس نوجوان نے باہر جھانکا۔ ماتھے پہ بکھرے بال، ٹراؤزر پہ شرٹ پہنے، وہ سیاہ آنکھوں والا نوجوان تھا۔ اس نے اوپر سے نیچے تک سعدی کا جائزہ لیا، جو جینس پہ گول گلے کی سویٹر پہنے کھڑا متذبذب سا اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کوئی پیزا آرڈر نہیں کیا۔ وہ بیزاری سے دروازہ بند کرنے لگا۔ سعدی جلدی سے بولا، میں سعدی ہوں، فارس غازی کا بھانجا۔ کیا میں دیکھنے میں ڈلیوری بوائے لگتا ہوں؟ بند کرتے کرتے وہ رکا، پھر دروازہ پورا کھول دیا۔ اب کے نوجوان نے قدرے غور سے اسے دیکھا، پھر سر ترچھا کر کے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ سعدی قدرے ہیجان سے اندر آیا۔ آپ حال ہی میں جیل سے رہا ہوئے ہیں، ماموں نے بتایا تھا۔ چھوٹے سے فلیٹ کو طاہرانہ نظروں سے دیکھتے وہ لاؤنج کے وسط میں کھڑا برائے بات بولا۔ جواب میں احمد نے شانے اچکائے۔ میرے وکیل نے سارے ثبوت مٹا دیے اور اس گھنگریالے بالوں والی چڑیل پروسیکیوٹر کو نتیجتاً چارجز ڈراپ کرنے پڑے۔ وہ اوپن کچن میں آیا، فریج کھولا، 2 کوک کے کین نکالے اور مڑا تو سعدی صوفے کے ساتھ کھڑا بالکل چپ سا اسے دیکھ رہا تھا۔ بیٹھو، اس نے اسی لاپرواہی سے اشارہ کیا، مگر وہ نہیں بیٹھا۔ وہ گھنگریالے بالوں والی پروسیکیوٹر میری سگی پھپھو ہیں۔ دان سے کین کا منہ کھولتے احمد کو گویا ہچکی آئی، بمشکل سنبھلتے وہ چہرے پہ معذرت خواہانہ تاثر لایا۔ آئی ایم سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا، وہ بہت اچھی ہیں، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں۔ بیٹھو نا۔ ایک لمحے کو سعدی نے راہداری کو جاتے دروازے کو دیکھا، گویا وہاں سے بھاگ جانا چاہتا ہو، مگر یہ تو وہ جان گیا تھا کہ پہلے تاثر سچ نہیں ہوتے، سو سر ہلا کر صوفے پہ بیٹھا۔ احمد نے دوسرا کین اس کی طرف اچھالا، جسے اس نے دونوں ہاتھوں میں کیچ کیا۔ یوں ہی پتہ نہیں کیوں نوشیروان یاد آیا۔ چند منٹ بعد وہ دونوں صوفوں پہ آمنے سامنے بیٹھے تھے، سعدی گھٹنے برابر رکھے آگے ہو کر، اور احمد صوفے کی پشت پہ بازو پھیلائے، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، ایک پیر جھلاتا اپنی سیاہ آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں جج فارس غازی کے حق میں فیصلہ دے دے۔ اس کے لیے میں کیا کروں؟ ماموں نے کہا تھا آپ میری مدد کر سکتے ہیں۔ احمد نے کین اونچا کر کے گھونٹ بھرا، پھر اسے نیچے کیا، ابرو اچکائے۔ سمپل، ایک پریزنٹیشن تیار کرو، اس میں غازی کے حق میں سارے ثبوت ڈالو اور یہ دکھاؤ کہ وہ کتنا اچھا انسان ہے، پھر اسے ایک فلیش ڈرائیو پہ ڈالو اور وہ ڈرائیو جج کے گھر لے جاؤ، اس سے درخواست کرو کہ وہ یہ دیکھ لے، اس کے کمپیوٹر پہ اسے چلاؤ، پھر اس کی خوب منت کرو کہ وہ اسے رہا کر دے۔ کیا صرف منت کرنے سے وہ رہا کر دے گا؟ ابے نہیں یار، احمد نے بدمزہ ہو کر ناک سے مکھی اڑائی۔ جو فلیش تم اس کے کمپیوٹر میں لگاؤ گے وہ اس کے سسٹم میں ایک مول داخل کرے گی، اس کے بعد جج صاحب اس کمپیوٹر پہ جو کچھ لکھیں گے یا دیکھیں گے اس کی لمحہ بلمحہ خبر تمہارے کمپیوٹر پہ آ جائے گی۔ چند ہفتوں میں تمہیں اچھا خاصا مواد مل جائے گا جج کے خلاف۔ پہلے گمنام طریقے سے اسے بھیجنا، اگر وہ ڈر جائے اور جھانسے میں آ جائے تو کھلم کھلا بلیک میل کرنا۔ چند مہینوں میں غازی باہر ہوگا۔ سعدی کا منہ کھل گیا، پھر آہستہ سے اس نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ واو، احمد اب آخری گھونٹ اندر انڈیل رہا تھا۔ ایک اور کام بھی ہے۔ بولو، اس نے کین رکھ کر سنجیدہ متوقع نظروں سے سعدی کو دیکھا۔ وہ قدرے متذبذب تھا۔ ایک معزز خاندان کی لڑکی کی ایک گولف کلب کے ریکارڈ میں کچھ فوٹیج ہیں جو… کیسی فوٹیج؟ جوا، ڈرگز یا کچھ اور؟ وہ جو رک رک کر بتا رہا تھا، احمد نے اتنی ہی سادگی سے پوچھا۔ سعدی نے گہری سانس لی۔ فجر پہ اٹھ کر قرآن پڑھنے والوں کو غلط باتیں کرنا زیادہ ہی غلط لگا کرتا ہے۔ وہ کارڈز کھیل رہی تھی۔ آف کورس جوا، اس نے شانے اچکائے۔ مطلب فوٹیجز غائب کرنی ہیں، ہو جائیں گی۔ کلب کا نام کیا ہے؟ ویسے مجھے اندازہ ہے یہ کدھر ہوا ہوگا۔ بہرحال نام، تاریخ، لڑکی کی تصویر سب دے دو، میں کر لوں گا۔ مگر آپ اس کے شوہر کو نہیں بتائیں گے؟ احمد نے چنبے سے ابرو سکیرے۔ کیا میں اس کے شوہر کو جانتا ہوں؟ مسز شہرین کاردار، اس نے ہچکچاتے ہوئے بتایا۔ احمد چونک کر سیدھا ہوا، ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی، حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاشم کاردار کی بیوی؟ اوہو، یہ تو کافی شرمناک ہوگا کاردار صاحب کے لیے۔ بیوی کی گیمبلنگ فوٹیج، یہ تو اسکینڈل بن سکتا ہے۔ اس نے ماتھے کو چھوا۔ ہاشم کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ غازی کا کزن ہے، مجھے پسند نہیں ہے مگر وہ ایک عزت دار آدمی ہے۔ اوہ، تم مجھ سے ناراض تو نہیں غازی کی طرح؟ سعدی کے چہرے پہ اس نام پہ آئی ناپسندیدگی دیکھ کر اس نے وضاحت دی۔
اس نے تو اپنی پوری کوشش کی تھی غازی کو نکلوانے کے لیے، مگر اس کے والد نے اسے روک دیا، اور انہوں نے بھی اپنے ایڈوائزر کی وجہ سے ایسا کیا۔ گویا ملامتی انداز میں اس نے اپنے سر پہ چپت رسید کی۔ سعدی نے تعجب سے اسے دیکھا۔ کون ایڈوائزر؟ کیا ان کو کسی نے فارس کی مدد نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا؟ پوچھتے ہوئے اس کے ابرو غصے سے تن گئے۔ احمد نے بے اختیار اس کو دیکھا، پھر سینٹر ٹیبل پہ رکھے کانچ کے گلدان پہ نظر ڈالی جو اگر ٹوٹتا تو بہت زور کا لگتا۔ آؤچ! ہاں شاید کسی نے مشورہ دیا تھا، پتہ نہیں کون تھا، میں نے تو اڑتی سنی ہے، گڑبڑا کر کہتے اس نے تھوک نکلا۔ سعدی سر ہلا کر رہ گیا، پھر اصل کام یاد آیا۔ تو کیا آپ شہرین کی فوٹیج غائب کر سکتے ہیں؟ وہ بے چینی سے آگے ہوا۔ ہاں لیکن وقت لگے گا، کسی اور سے نہیں کروا سکتا، خود کرنا پڑے گا۔ آپ کا اس سب پہ وقت کے ساتھ پیسہ بھی لگے گا تو، کہتے ہوئے سعدی نے جینز کی جیب پہ ہاتھ رکھا، گویا بٹوا نکالنے لگا ہو، مگر احمد نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ نہیں، میں غازی کے بھانجے سے پیسے نہیں لوں گا۔ نہیں پلیز، میں آپ کو ہائر کر رہا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ آپ کو لوگ ایسے کاموں کے لیے ہائر کیا کرتے ہیں، تو ظاہر ہے مجھے اچھا نہیں لگے گا اگر میں… سنو بچے، سنجیدگی سے کہتے اس نے ہاتھ اٹھا کر سعدی کو مزید بولنے سے روکا۔ پہلی بات، میں تم سے پیسے نہیں لوں گا، اور دوسری بات، جب جیب پہ تم نے ہاتھ رکھا ہے تمہارا بٹوا اس میں نہیں بلکہ دوسری جیب میں ہے۔ شرمندہ مت ہونا، مجھے پتہ ہے تم اپنی خودداری کی وجہ سے کہہ رہے ہو، اس لیے سنو، میں بھی اپنی خودداری کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، میں غازی کے بھانجے سے پیسے نہیں لوں گا۔ سعدی نے تکان سے ٹھنڈی سانس بھری۔ اب شرمندہ کیا ہونا، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تھینک یو، فری سروسز کرنے کے لیے، اور ہلکا سا مسکرایا۔ ایک منٹ بھائی، ایک منٹ۔ احمد اٹھ کر آیا اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اب یہ نہیں کہا کہ فری کام کروں گا، تمہارا کام ہو جائے گا، مگر شہرین بی بی سے کہنا میرا چیک تیار رکھے۔ اوہ شیور، وہ سنبھل کر مسکرایا۔ بلکہ احمد رکا، تھوڑی پہ 2 انگلیاں سے رکھے کچھ سوچا۔ مسز شہرین سے کیش لینا، چیک نہیں۔ اسے یہ نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کام مجھ سے کروا رہے ہو۔ کیوں؟ وہ اپنے شوہر کو بتا دے گی اور وہ سارا غصہ مجھ پہ نکالے گا، اسے ویسے ہی میں ناپسند ہوں۔ ارے نہیں، وہ دونوں علیحدہ ہو چکے ہیں اور وہ تو خود اسے ہاشم بھائی سے پوشیدہ رکھنا چاہتی ہیں۔ اس کی بات پہ احمد نے ٹھنڈی سانس بھری۔ پتہ ہے عورتوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ قریب آ کر قدرے رازداری سے پوچھا۔ سعدی نے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ کسی نہ کسی سامنے کبھی نہ کبھی بول ہی پڑتی ہیں، سو آج نہیں تو 2 سال بعد وہ ہاشم کو ضرور بتائے گی۔ ونس اے کاردار آلویز اے کاردار، اس لیے ابرو اٹھا کر تنبیہ کی۔ اوکے سمجھ گیا، اور اس کا پھر سے شکریہ کہتا باہر جانے کو مڑا۔ ویسے غازی کے کیس سے شہرین کاردار کا کیا تعلق؟ تھوڑی کھجاتے ہوئے اس نے قدرے پرسوچ انداز میں پوچھا۔ سعدی کے قدم تھمے، احمد کی جانب پشت تھی، سو تھوک نکل کر قدرے اعتماد سے پلٹا۔ شہرین والا معاملہ ایک ذاتی فیور ہے، اس کا ماموں کے کیس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، احمد نے اس بات میں سر ہلایا، گویا مطمئن ہو گیا ہو۔ اس سے زیادہ اسے دلچسپی نہ تھی۔ یہ حقیقت ہے جہاں ٹوٹ کے چاہا جائے، یہ حقیقت ہے جہاں ٹوٹ کے چاہا جائے، وہاں بچھڑنے کے بھی امکان ہوا کرتے ہیں۔ شام قصرے کاردار پہ گہری سیاہ پھیل چکی تھی جب ہاشم بیرونی دروازہ عبور کر کے لاؤنج میں داخل ہوا۔ ملازم اس کا بریف کیس لیے پیچھے تھا۔ جواہرات اپنی مخصوص اونچی کرسی پہ براجمان تھی اور نوشیروان اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ دونوں کوئی بات کر رہے تھے۔ ہاشم کو دیکھ کر خاموش ہوئے۔ خلاف معمول وہ سیدھا ہوا نہیں، اوپر نہیں گیا، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا قریبی صوفے پہ آ بیٹھا، تھکا اور کسی سوچ میں لگ رہا تھا۔ خیریت؟ جواہرات نے محتاط نظروں سے اس کا چہرہ تکا۔ سعدی آیا تھا آج۔ وہ سر تلے بازوؤں کا تکیہ بنائے، پیر میز پہ رکھے، سامنے دیوار کو دیکھتے سوچتے وہ بولا۔ تو جواہرات اور شیرو نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا۔ کیوں؟ کیا کہہ رہا تھا؟ گردن کی موتیوں کو لڑی پہ خواہ ہاتھ پھیرتے وہ سرسری سا بولی، آنکھوں میں بے چینی امڑ آئی تھی۔ جواب میں وہ ساری بات اسی سوچ میں گم انداز میں بتاتا گیا، جسے سن کر جواہرات کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ شیرو نے بھی گہری سانس لی۔ میں نے وکیل کے بدلاؤ کی بات پہ باز پرس کی تو وہ بھڑک اٹھا۔ اس نے کبھی مجھ سے ایسے بات نہیں کی۔ مجھے لگا وہ لڑنے کا بہانہ چاہتا تھا۔ پھر ایک دم چونک کر گردن موڑی۔ فیونا سپرے کی بوتل اٹھائے گزر رہی تھی۔ ہاشم نے اسے پکارا تو وہ رکی۔ سعدی کو جانتی ہو نا؟ کیا وہ آج گھر آیا تھا؟
فیونا نے جواب دینے سے قبل ایک ذرا کی ذرا نظر جواہرات پہ ڈالی جو دم سادے اسے دیکھ رہی تھی، پھر ہاشم کو دیکھا اور مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ نو سر، آخری دفعہ میں نے اسے 4 روز قبل ادھر دیکھا تھا۔ ہاشم نے سر ہلا کر اسے جانے کو کہا۔ آپ کی تو کوئی بات نہیں ہوئی اس سے؟ اب وہ جواہرات کو الجھے انداز میں مخاطب کر کے پوچھنے لگا۔ نہیں۔ کیوں، ہمارا کیا تعلق؟ نہیں، مجھے لگا وہ لڑنے کا بہانہ ڈھونڈنے آیا تھا، کسی اور بات پہ خفا تھا اور غصہ کسی اور طرح نکالا۔ پھر ہولے سے سر جھٹکا۔ شاید میں زیادہ ہی سوچ رہا ہوں، مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ اتنے سال جس لڑکے کے ساتھ میں اتنی شفقت سے پیش آتا رہا، وہ اس طرح بات کیسے کر سکتا ہے مجھ سے۔ اسے کافی دکھ ہوا تھا۔ شیرو نے بامشکل ناگواری چھپائی۔ وہ تو اسی طرح کا ہے، بدتمیز اور احسان فراموش۔ آپ کو ہی اس کی اصلیت دیر سے پتہ چلی، مگر آپ اب بھی اس کے ساتھ وہی چھوٹے بھائی والا رویہ رکھیں گے، مجھے پتہ ہے۔ اب نہیں۔ ہاشم کے چہرے پہ تلخی گھل گئی، آنکھوں میں بے پناہ سختی اتر آئی۔ اس کے دل میں سعدی کے لیے گرہ پڑ گئی۔ جس طرح وہ آج بدتمیزی سے بولا، میں دوبارہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ پیر نیچے اتارے اور جھک کر بھوٹ کا تسمہ کھولنے لگا۔ یہی بہتر ہے۔ جواہرات نرمی سے مسکرائی اور شیرو کو دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بھی آرام دہ نظر آنے لگا تھا۔ ہاشم تسمہ کھول کر سیدھا ہوا اور جیب سے ایک کی چین نکال کر شیرو کی جانب اچھالی، جو اس نے بروقت کیچ کی۔ پھر اسے الٹ پلٹ کر چابیاں دیکھی۔ یہ کیا ہے؟ تمہاری نئی کار؟ بیٹھے بیٹھے چہرہ اٹھا کر وہ تکان سے مسکرایا۔ نوشیروہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور پھر چابیوں کو۔ نہیں، یہ وہ اسپورٹس کار نہیں ہے جو تم چاہتے تھے۔ اس کی جگہ ایک ایگزیکٹو لگژری کار دے کر میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں نوشیروہ کہ تمہاری کمپنی جو ڈیڈ نے تم سے لی تھی، میں نے تمہیں واپس کر دی ہے۔ تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جو تم چاہتے ہو، بلکہ وہ دی جائے گی جو تمہارے لیے بہتر ہو۔ اور پھر نرمی سے مسکرایا۔ تھینک یو سو مچ بھائی۔ وہ حیران خوش تیزی سے باہر کو بھاگا۔ ہاشم اب اٹھ کر اوپر جا رہا تھا۔ جواہرات مسکراتے ہوئے سکون اور اطمینان سے دونوں بیٹوں کو جاتے دیکھتی رہی۔ جب وہ لاؤنج میں اکیلی رہ گئی تو میز پہ رکھے شیرو کے فون کی بپ بجی۔ اس نے بنا توقف کے موبائل اٹھا کر دیکھا۔ شہرین کا میسج تھا۔ کوئی عام سی بات کہی تھی اس نے، مگر جواہرات کے ابرو تن گئے۔ پرسوچ انداز میں بیرونی دروازے کو دیکھا جہاں سے شیرو گیا تھا اور پھر انگلیوں کو حرکت دی، پیغام مٹایا، فون واپس رکھا اور اسی شان سے اس کرسی پہ بیٹھی رہی جو کسی ملکہ کا خاصہ ہوتی ہے۔ تنی گردن، بے نیاز مسکراہٹ اور ایک عظیم الشان سلطنت کے خیال سے چمکتی آنکھیں۔ وہ آزاد تھی، اورنگزیب کی غلامی کی زنجیروں سے یکسر آزاد۔ سو اگلا 1.5 برس بہت اچھا گزرا۔ ہاشم نے کاروبار، گھر سب سنبھال رکھا تھا۔ سونی شہرین کے پاس ہوتی، کبھی آ جاتی تو اچھا لگتا، شہرین آتی تو اچھا نہ لگتا، مگر وہ اس کو فی الوقت تحمل سے برداشت کیے ہوئے تھی۔ شیرو کا شیری کی جانب بڑھتا رجحان بھی اس کی نظر میں تھا، مگر ابھی اسے برداشت کرنا تھا۔ سعدی اور اس کے خاندان کا داخلہ یہاں اب بند تھا۔ سونی کی اگلی پارٹی پہ، جو اورنگزیب کی وفات کے 5 ماہ بعد ہوئی، اس نے سعدی کو دعوت نامہ بھجوایا، مگر وہ نہیں آیا۔ ہاشم بھی اب اس کا ذکر نہیں کرتا تھا، سوائے 1-2 دفعہ کے، جب اس نے بتایا کہ سعدی اسے اپنے آس پاس نظر آیا ہے، کبھی کسی ہوٹل تو کبھی کسی اور پبلک پلیس پہ، جیسے وہ کسی چیز کے پیچھے ہے۔ تو جواہرات نے نظر انداز کیا، مگر ہاشم زیادہ عرصہ اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ یہ عرصہ بھی اس لیے توجہ نہیں کر سکا کہ باپ کے مرنے کے بعد ٹیک اوور کرنا، ہر شے سنبھالنا، ان سب بکھیڑنوں سے مصروف کر دیا تھا۔ ایسے میں کس کے پاس اتنا وقت تھا کہ جیل میں جہنم واصل ہوئے کزن یا اس کے بھانجے کی فکر کرے؟ اسے جس دن سعدی کو چیک کرنے کا خیال آیا، فارس اسی دن رہا ہو کر ان کی زندگیوں میں واپس پہنچ گیا، اور جیسے پرسکون ندی میں زوردار پتھر آن گرا تھا۔ آج 1.5 سال بعد کی اس خاموش سہ پیر جب جواہرات زمر کے گھر سے فارس کے ہمراہ لوٹی تھی اور اپنے خالی گھر میں اسی اونچی کرسی پہ بیٹھی تھی، تو اپنے ایئرنگ پہ انگلی پھیرتے نم آنکھوں سے اسے وہ سب یاد آ رہا تھا جو یاد نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور ہاں، ایک بات وہ اب بھی جانتی تھی، ہاشم اعتراف کرے یا نہ کرے، وہ آج بھی سعدی سے محبت کرتا تھا، وہ آج بھی اسے مس کرتا تھا۔ تو پھر بالآخر ہم بھی 1.5 برس قبل کے سرما کے سرد ماضی کی کہانی کو وہیں دفن کر کے مکمل طور پہ حال کے موسم گرما کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں فارس غازی کی رہائی کے بعد سب کی زندگیاں بدل رہی تھی۔
फाइनली माजी ख़त्म हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे भी पसंद नहीं था, इतना बोरिंग लगता है ना मुझे, माजी में पहले भी बता चुकी हूँ। और हाँ, वो मैंने गलती से बोल दिया था, अक़द निकाह को नहीं कहते हैं शायद, अक़द कहते हैं वादे को। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही, मैंने इसका गलत मतलब, ये अक़द भी कुछ होता है यार, मतलब शायद वादा ही होता है, क्योंकि उसने मुझसे कहा था, मतलब मैंने पढ़ा था कि वो शादी कह रहा होता है अपनी बहन से कि मुझसे अक़द किया तुमने, ये अक़द नहीं होता, मतलब इसको फिर वादा कहते हैं ना। तो आप लोग मुझे बताइए कि इसका सही मतलब क्या है, क्योंकि मुझे याद है मैंने पिछले एपिसोड्स में से किसी में बोला था कि अक़द का मतलब निकाह होता है। तो आई डोंट नो कि इसका सही मतलब क्या है, शायद मैं गलत हूँ और आई डोंट नो। लेकिन खैर, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अब कहानी, असली कहानी जो है ना वो अब स्टार्ट होगी। अब मुझे पता चल गया है कि दोनों का क्या आपस में, मतलब दोनों का क्या, हर एक का आपस में क्या ताल्लुक़ है, हर एक का किस तरह से आपस में बन रही होती है। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूँ, मैंने लास्ट जो पढ़ी थी एपिसोड, मतलब इससे पहले जो मैंने एपिसोड पढ़ी थी ना, वो मैंने ऑलरेडी पढ़ी हुई थी, मुझे याद है। उसमें से काफ़ी सारे सीन्स मुझे पहले से याद थे। तो इसी तरह मैंने डाइजेस्ट में कुछ कुछ एपिसोड्स पढ़ी हुई हैं, और मैंने इसकी लास्ट एपिसोड भी पढ़ी हुई है, और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने क्यों पढ़ी, लेकिन मैंने इसकी लास्ट एपिसोड पढ़ी हुई है। और मज़े करना वाला यार, मज़ा आएगा। तो आइए अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और इसकी फिर मैं आगे रिकॉर्डिंग करती हूँ कल के लिए, ताकि आप लोगों को इसकी अगली एपिसोड बगैर किसी देर के मिले। तो फिर ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।